حضور نے وہاں بھی ہمیں یاد کیا، اوے امتی، اوے آج تو اتنا ہی مصروف ہو گیا کہ تیرے پاس آج ٹائم ہی نہیں رہا کوئی، تو اتنا ہی مصروف ہو گیا، تو نے اتنے کو بڑا کاروبار چھیڑ لیا۔ کیا حضرت کہہ رہے جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر اس کا اپنی عادت کیجیے۔ اب دیکھو نا، چلو حضرت نعرے تو جتنے مرضی مار لو وہ تو آپ کو بڑے مل جائیں گے، تو یہ کسی نے ہاتھ کھڑا کر کے بتانا نہیں ہے، آپ نے بس جواب دے دینا، جن کو آپ نے دینا آپ کا جواب ان تک پہنچ جائے گا۔ چلو تھوڑا سا اپنا بھی محاسبہ کر لیتے ہیں، آج کتنی بار درود پڑھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ؟ مجھے کسی نے جواب نہیں دینا، بس خود کو جواب دے لو، جن تک جواب جانا چلے، کتنی بار درود شریف پڑھا آج ہم نے نبی علیہ السلام؟ آج کتنی بار اللہ پاک کو یاد کیا؟ اچھا چلو ایک اور کر لیتے ہیں، وہ دیکھو نا، وہ ناروے والوں نے قرآن پاک کے ساتھ جو سلوک کیا، اور ہمیں ان سے کچھ اچھے کی امید ہے بھی نہیں ہے، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں۔ تو چلو ہم اپنی بات کر لیتے ہیں، کتنی دیر ہوئی قرآن پاک کھولے ہوئے؟ بھائی ہمیں نہیں کسی نے پوچھنا، ہم نے کسی کو جواب نہیں دینا، جا کے نعرے والوں کو پوچھو، ہمیں نہیں ہوگی۔ بتاؤ بھائی کتنی دیر ہو گئی، جواب دو، اپنے آپ کو جواب دو، کتنی دیر ہو گئی قرآن پاک کھولے؟ یار جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا۔ حضرت ہمارے اکابرین تو حضرت کہیں 1000 بار درود پاک پڑھنے والے تھے حضرت، اور آج نوبت یہاں تک آ گئی کہ 100 بار بھی نہیں پڑھتا کوئی بھی۔ اس لیے یہ باتیں چھوڑ دو حضرت، اور عمل کی طرف آؤ، عمل کی طرف آؤ۔ دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مربت کیجیے، کون کرتا ہے حضرت؟ وہ نعرے رہ گئے ہمارے پاس، اس لیے عمل کی طرف آؤ، درود پاک پڑھا۔ اور یہی تو میں حضرت ہر جگہ جا کے، بھائی ہم بھی مدارس میں پڑھے ہیں، بچے یہاں علماء بیٹھے ہیں، وہ ابرار خطابت، وہ کنز الخطیب، وہ ہمیں یاد ہے ساری حضرت، میں سب سارے نعرے مارنا۔ بھائی مدارس میں یہی ہوتا ہے نا ابتدا میں حضرت، جتنے بھی خطیب ہیں سارے ابرار خطابت کا سہارا لیتے ہیں جب ہم مدارس، کیونکہ آپ کو شاید نہیں پتہ، یہ بزم ادب ہوتی ہے مدرسوں میں جمعرات کو حضرت، پھر وہاں 4 تقریریں، 4 نعتیں، اور جو ہے نا 4 تلاوتیں، اس کا ایک ہوتا ہے کہ بچوں کی تربیت ہو۔ تو ظاہر ہے حضرت اس وقت تو ہماری بھی علمی سطح اتنی نہیں تھی کہ ہم بڑی بڑی کتابوں سے کچھ اخذ کرتے، تو ہم بھی جا کے بازار سے برار خطابت لے، ساری تقریریں ہمیں یاد ہیں حضرت۔ لیکن نہیں یار، آج امت کا بڑا برا حال ہے، اور اتنا برا ہو گیا کہ آج امت روحانی طور پر حضور نبی علیہ السلام سے بڑی دور چلی گئی ہے، بڑی دور چلی گئی ہے، بڑی دور چلی گئی۔ آج کسی سے بھی پوچھ لو حضرت جی مدینہ کدھر ہے، یہ بڑی دور ہے، لیکن یہ بات اب آئی ہے، ہاں پہلے یہ بات نہیں تھی حضرت۔ آدم چشتی نے لکھا، اور حضرت انہوں نے یہ لطیفے نہیں لکھے۔ آدم چشتی کیا کہتے ہیں؟ آپ فرماتے کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف، دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا۔ یہ ہم نے مدینہ دور کر دیا حضرت، وہ عاشقوں نے کہا نہیں تھا فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں حضرت، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ اس لیے حضرت یہ دور کرو بے عملی بدر، روز درود پڑھو نبی علیہ السلام، پڑھو بے شمار پڑھو، بار بار پڑھو حضرت، بار بار پڑھو حضرت، بار بار پڑھو۔ اور اتنی بات ہمیشہ یاد رکھنا، اتھے عمل آندے ہونے نے نبیڑے کسے نے تیری ذات پوچھنی، دروشی پڑھا کرو حضرت، دروشی پڑھا کرو حضرت، دروشی پڑھا کرو حضرت، دروشی پڑھا کرو، باحضور ہو۔ یہ ہمارے ایک بزرگ ہیں، یہ کہتے ہیں کہ مجھے پتہ چلا کہ فلاں جگہ ایک بزرگ رہتے ہیں، تو میں کہتا ہوں بڑا اچھا دور تھا جب بزرگ بھی بزرگوں کو ملنے جایا کرتے تھے۔ اب تو حضرت جو تھوڑا سا بھی بزرگ ہو جائے وہ کہتا میں ہی بزرگ ہوں، مجھے نہیں لوڑ کسی کے پاس جانے کی۔ بڑا اچھا دور تھا جب بزرگ بھی بزرگوں سے ملنے جایا کرتے تھے، اب کون جاتا ہے حضرت کسی کے پاس؟ تو آپ فرماتے مجھے پتہ چلا کہ فلاں جگہ ایک بزرگ ہیں، کہتے میں ملنے کے لیے گیا، تو کہتے جب ان کی خدمت میں حاضر ہو تو کیا دیکھا
یہ پانی میں نا آٹا گھول رکھا ہے اور وہی کھا رہے ہیں. کہتے مجھے بڑی حیرانگی ہوئی بھئی ایسی آفت کیا آ پڑی کہ پانی میں آٹا ہی گھول کے کھانا پڑ گیا. تو کہتے میں نے سوال کیا حضور پانی چاٹا گھول کے کیوں کھان دے ہو؟ بھائی اس کو گوند لیتے, اس کا پیڑا کر لیتے, آگ جلا لیتے, روٹی لگا لیتے, لگا کے کھا لیتے. ذرا جواب سننا حضرت, یہ ہمارے کابرین ہیں. اب آگے سے فرماتے بھائی گوندتے بھی ٹائم لگنا تھا, اب پیڑا کرتے بھی ٹائم لگنا تھا, آگ جلاتے بھی ٹائم لگنا تھا, روٹی پکاتے بھی ٹائم لگنا تھا, پکا کے کھاتے بھی ٹائم لگنا تھا, اور پانی میں آٹا گھول کے اس لیے کھا رہا ہوں جو وقت بچ جائے گا اپنے اللہ اور اللہ کے رسول کو اور یاد کر لوں گا. اور اسی سارا دن ویلے چھوٹے بہ رہنے حضرت. جیسے میں نے کہا نا قصور بڑا رل مل کے حضرت جی تباہی آئی ایویں نہیں آئی. جیسے میں نے کہا نا ہمارے بچپن میں ایسی نعتیں تھیں حضرت کہ وہ جو تھوڑے عمل کے پیچ تھے نا وہ بھی ٹائٹ ہو جاتے تھے. اب تو بے عملی ہے حضرت. بس وہ ہم نے بچپن میں ایک نعت شریف سنا کرتے تھے, وہ کیا تھی؟ اب نعت بھی ہے, عقیدہ بھی ہے اور تربیت بھی ہونے لگی. وہ کیا تھی؟ دل یاد لئی بنایا ہے. کیا بات, پہلی بات کیا پتہ چلی, یہ دل یاد کے لیے ہے. دل یاد کے لیے ہے. دل یاد لئی بنایا ہے, تعریف لئی زبان, اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے. اب کہاں ہے حضرت یہ باتیں رہ گئی؟ حضرت سارا کچھ ہی انہیں کے لیے. زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے, انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے سلمان گیا. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا, سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. اس لیے یہ یاد جوڑ کے میں سیالکوٹ سے درد لے کے آئے پتر, بے عملی چھڑ دو, نماز دی پابندی کرو, داڑھی شریف رکھو, کچھ بھی نہیں انشاءاللہ. اس وقت کا بہت بڑا جہاد ہے, رکھو انشاءاللہ. تو جے کسی دا نہ بیاہ ہوئے تو مینوں فون کر لئیے انشاءاللہ. جے ماما پھپھو ماسی نہ کر دے تو مینوں فون کر دئیے. کہنا دی کی ضرورت ہے نہ کرن, دونوں نفل پڑھ کے نا تے صرف ورزی پا دئیے. یا اللہ تیرے محبوب دی سنت زندہ کریں گے تو سانوں لوکاں نے کڑیاں بھی نہیں دینیاں. جنہ حضرت سویرے بوہا کھڑ کے تو میں جرمدار ہاں. ہاں بھائی آؤ تو صحیح نہیں. ہاں کون ہے جو آپ کو نہیں دے گا؟ ہاں یاد رکھنا یہ سارا اللہ اور اللہ کے رسول کا حضرت, سارا اللہ کہہ رہا, اللہ نے اپنے محبوب کو دے دیا. ہاں یہ چلو اب میں آنے لگا ہوں تربیت کی طرف. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام, ہم ہے نا, ہم نے استادوں سے سیکھا, ہم نے کتابوں سے سیکھا, ہم نے بزرگوں سے سیکھا, لیکن حضرت الرحمن علم القرآن, جو نبی ہوتا ہے اس کو کوئی نہیں سکھاتا, ان کو خود اللہ ہی سکھاتے ہیں. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تربیت کا ایک باب. اللہ پاک نے پوچھا میرے کلیم کو دوست ہے, عرض کی تھی یا اللہ ایک درزی ہے میرا بچپن دا یار ہے. فرمایا کچا کے پکا؟ عرض کی تھی یا اللہ بڑا ہی پکا ہے. فرمایا اگر اتنا ہی پکا ہے تو جاؤ اس سے سوئی تو لے کے آؤ. اب سوئی کیا ہے حضرت؟ وہ آج مجھ سے بھی کو مانگنے آئے تو میں نہیں انکار کروں گا, ہے ہی کچھ نہیں حضرت. آج بھی 4-5 روپے کی آتی ہے, اس وقت بھی ایسے ہی تھی. وہ حضرت سے سوئی مانگنے آ گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام گھر گئے, اس نے بٹھایا, بڑی محبت کی. اب صرف دوست نہیں, اب دوست بھی وہ ہیں جن کے سر مبارک پہ تاج نبوت سج چکے ہیں. بڑی محبت کی, بڑا ادب کیا. وہ بٹھا کے نا عرض کرتا ہے حضرت کیویں آن ہویا؟ آپ نے فرمایا بھائی تجھے یاد ہے ہمارا بچپن کٹھا گزرا؟ جی جناب. جوانی کٹھی گزری؟ جی جناب. کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بچپن فرعون کے محل میں گزرا تھا. آپ نے فرمایا تجھے یاد ہے نا میں محل سے تجھے لا کے کتنے کتنے قیمتی تحفے دیا کرتا تھا؟ جی جناب. تو چل آج پھر مینوں بھی تیرے نال کام پہ گیا, ایک سوئی تے دے تو درزی. وہ کہتا نہیں جناب سوئی کوئی نہیں. آپ نے کہا تجھے بچپن میں کیا کیا نہیں دیتا رہا, آج پہلی بار سوئی مانگی ہے وہ بھی نہیں دے رہا. وہ کہتا ہے حضور کسی بات کا انکار نہیں, لیکن سوئی نہیں دینی میں نے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دور پہ واپس گئے. اللہ پاک نے پوچھا میرے کلیم کیا بنی؟ عرض کی تھی اللہ ہے مندا ہے کہ یار ہاں, لیکن سوئی نہیں جے دین لیا. فرمایا پھر جاؤ. آپ گئے, اس نے ساری جتنی سوئیاں تھیں نا ساری حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قدمین شریفین میں ڈال دی. خود بھی گر گیا اور معافی مانگنے لگ پڑا, اے حضور میں نے معافی دے دے, اے حضور میں نے معافی دے دے.
آپ بڑے حیران ہوئے، پہلے ایک سوئی نہیں دے رہا تھا، اب ساری دے رہا ہے، حکم کیونکہ ایک کا تھا، ایک سوئی اٹھائی اور کوہ طور پر واپس گئے۔ اللہ پاک نے پوچھا کلیم کیا بنی؟ عرض کی تھی یا اللہ پہلے ایک نہیں دین ڈیا، ہوں کہندا ساری تہاڈیاں نے۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے کلیم پہلے بھی اس کے دل میں نہیں ڈالا تھا، ابھی میں نہیں ڈالا۔ کون ہے جو رشتہ نہیں دے گا داڑھی کی وجہ سے؟ آؤ تو صحیح آ رہے ہیں، بہانے پہ لاندے، بہانے پہ لاندے۔ کون ہے جو رشتہ نہیں دے گا؟ ڈال دینا عرضی۔ ہاں دیکھو سیرے بوا نہ کھڑ گیا تو گل کریو حضرت، کون ہے جو رشتہ نہیں دے گا؟ اصل میں بات یہ ہے حضرت ہمارے اندر اب بھی چور ہے حضرت، ہمارے اندر ہی چور ہے۔ اب بہانہ میں بھی رشتوں کا لگاتے پھرتے ہیں، یہ نہ کرو، سونی کر کے رکھو انشاءاللہ۔ اور یاد رکھو یہ آپ نے میلاد شریف منایا نا پتر، اب ایسے میں نے پہلے کہا نا میں یہاں کسی اور ارادے سے نہیں ہے، میں تو تربیت کرنے آیا ہوں۔ اللہ آپ کو اس سے بھی سونے انداز سے منانے کی توفیق عطا کرے۔ آپ نے جھنڈیاں لگائیں، لڑیاں لگائیں، 100 بار لگاؤ، لیکن جو آپ نے جھنڈیاں اور لڑیاں لگائیں یہ کہاں سے آئیں؟ چائنا سے۔ تو حضرت جی پھر یہ ہم کیسا میلاد منا رہے ہیں؟ یہ چائنا کی لگا رہے ہیں، مدینے کی اتار رہے ہیں۔ اصل میلاد حضرت اس دن ہی ہونا جی جدن مدینے دیاں لگن گیاں۔ نعرہ تکبیر، اللہ یا تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ہاں اور میں آپ کو بتاؤں حضرت جنہوں نے میلاد منایا وہ کیسے تھے۔ یہ میں موزے جب پہنتا ہوں مجھے ہمیشہ حضرت کی بات یاد آتی ہے، مجھے نام ان کا اس وقت نہیں ذہن میں آ رہا، کو تھوڑی ایک ٹینشن چل رہی ہے۔ حضرت کو نا دائیں پاؤں پہ پھنسی ہو گئی، جس کو پنجابی میں کہیں گے دانہ نکل آیا۔ وہ طبیب آیا دیکھنے کے لیے، تو حضرت کو کہتا ہے حضور لاؤ جراب، موزہ لاؤ میں نے تے بہاؤ اپنا پیر۔ اب کیونکہ پھنسی تھی دائیں پاؤں پہ تو دائیں موزہ اتارنا چاہیے تھا نا، تو حضرت نے کیا کیا، انہوں نے پہلے بائیں اتارا۔ تو حکیم عرض کردہ حضور سجے پیر تے دانا ہے، سجی جراب لا کے منو بہاؤ۔ آپ نے فرمایا دانا تے سجے پیر تے بھی، لیکن سنت تے کھبی لانا ہے نا پہلے ہے، اور سنت متواتر سارے انبیاء کی داڑھی ہے، سارے صحابہ کی داڑھی، سارے اولیاء کی داڑھی۔ ہائے تو بڑے بکواس کرنے والے یہ بکواس کر رہے ہیں نا، نہیں اس ویلے تے کینچی نہیں سی نہ ہوندی تاں رکھ دے سن۔ نہیں حضرت ایسی قطن کوئی بات نہیں ہے، سب کی سنت ہے پتر، بڑا اوکھا جہاد ہے۔ ہاں گھروں ٹچکراں شروع ہونیاں نے اور جہاں جاؤ گے ٹچکریں ہوں گی۔ مجھے پہلے خود بڑا غصہ آتا تھا، وہ بینک جانا، کسی آفس جانا، کسی دفتر جانا، وہ میرے کو داڑھی منڈا لنگ گیا انہوں روکنا نہیں، میں نے روک لینا انہیں۔ مجھے پہلے بڑا غصہ لگنا یار چنگا ہے داڑھی رکھ کے جرم ہی کر بیٹھے، لیکن حضرت اب مزہ آتا ہے، وہ ویکھتے سے تینوں انہاں دی وجہ نہ روک دینے پہ، تینوں انہاں دی وجہ نہ روک دینے پہ۔ اس لیے پتر اور آپ میں پتہ نہیں کبھی کو سیالکوٹ آیا کہ نہیں آیا۔ سیالکوٹ میں میرے بزرگ ہوئے ہیں، میرے دادا شیخ حکیم عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ، اور کہتے ہیں نا بزرگوں کی اپنی باتیں ہوتی ہیں۔ آپ ایک پنجابی میں بڑی سونی بات کہا کرتے تھے، آپ فرمایا کرتے تھے بابا ایک کھ رکھ لے تیرا کھ رہ جاؤ۔ تو تیرا نو بڑا ہولا جان لیا نا، نائی نو پیسے دے کے لوانا ہے جا کے، ایک کھ رکھ لے کھ رہ جاؤ گا، کھ رہ جاؤ۔ اس لیے میں جتنے بچے ہیں حضرت آپ سب سے کہوں گا، ایک وہ ہے نا جس کے لیے ہم نہیں رکھ رہے، پتر تو مر جانا، کسی نے مہینہ رونا، کسی نے 1.5 مہینہ رونا، بھول جانا حضرت انہوں نے، کسی نے نہیں پوچھنا تنوں حضرت۔ اس لیے یہ رکھو حضرت، نماز کی پابندی کرو، سونی کر کے رکھو حضرت، کچھ بھی نہیں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے رحمت ہی ہوگی، اللہ کے فضل و کرم سے رحمت ہی ہوگی۔ بس یہی ہے حضرت کہ آج ہم روحانی طور پہ بہت دور چلے گئے، بہت دور چلے گئے۔ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گئے۔ لیکن حضرت یہ نہ سمجھنا کہ ہمارے بڑے بھی ایسے تھے، نہیں حضرت، یہ دور ہم ہو گئے ہیں، وہ دور نہیں تھے۔